میرا کان، میرا ہاتھ، میری ٹانگ. تو آپ کو یہاں تک کتنی مماثلتیں ہو گئیں جی؟ 3 مماثلتیں ہو گئیں. تیسری مماثلت میں نے آپ کو بتائی، جس طرح کچھ چیزیں انسان کے ظاہر کو گندا کر دیتی ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے باطن کو بھی گندا کر دیتی ہیں. حدیث سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ باطن کس طرح گندا ہو جاتا ہے. چوتھی مماثلت، کل 6 ہیں، میں انشاءاللہ وقت مقررہ پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. چوتھی مماثلت، جس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری نجاستوں کو ختم کر دیتی ہیں، داغ اور دھبے ختم کر دیتی ہیں. جسم کے ظاہری داغ دھبے، یہ ظاہری لباس کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں، دھبے لگ جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں ان داغ کو اور دھبوں کو ختم کر دیتی ہیں نا. واشنگ پاؤڈر، کیا یہ ایریل کا ہے؟ ایریل والا ہی لانا، سادہ نہیں لے کر کے آنا. مرد بیچارے وہ 100 روپے کلو والی تھیلی لے کے جا رہے ہیں بیگمات، وہی سستا لے کر آنا. خوشبو تو آتی نہیں ہے اس کے اندر، ایریل لے کر آؤ. تو واشنگ پاؤڈر ایسی چیز ہے کہ جس سے داغ ختم، دھبے ختم. ہمارا ظاہری جسم داغ لگ گئے، دھبے لگ گئے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، بہترین سوپ اور صابن جسم کے اوپر لگایا، جسم کا ظاہری ساری نجاستیں، غلاظتیں، گندگیاں ختم. اور آگے بڑھ کر اب تو ترقی کا زمانہ ہے، ایسے ایسے لکوڈ آ گئے. تھوڑا سا لکوڈ واشنگ مشین میں ڈال دو، بس پھر دیکھو کپڑوں کی چمک دمک. سر کے اوپر صابن نہیں کہا، لکوڈ، یہ شیمپو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. سمجھیے گا، یہ چوتھی مماثلت عرض کر رہا ہوں. جس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا ظاہر کا لباس، اس کے سارے داغ اور دھبے دھل جاتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بالکل اسی طرح سملیرٹی اور مماثلت یہ ہے کہ اسی طرح 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے باطن کے داغ اور دھبوں کو، اس کے من کی غلاظتوں کو دھو دیتے ہیں، اس کی روح کی نجاستوں کو ختم کر دیتے ہیں. ایک تو واشنگ پاؤڈر ہے جو من کو دھوتا ہے، من کو صاف کرتا ہے. اس واشنگ پاؤڈر کا نام وہ توبہ ہے. توبہ بڑا پاورفل یہ واشنگ پاؤڈر ہے. اللہ اکبر. اور ایک لکوڈ بھی دیا اللہ نے، لکوڈ، پانی کا ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ اتنا پاورفل. اللہ نے فرمایا تم اس پانی کے ایک قطرے کے چند اجزاء ڈالو، چند کیمیکل ڈالو اور اس کو پاورفل بنا لو. اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں وہ شریعت نے بتا دیے. کہا اس کے اندر تھوڑا سا ندامت کا کیمیکل ڈال دو. ندامت، یہ آنکھوں سے نکلنے والا یہ آنسو جسے ہم ٹیئر کہتے ہیں، یہ ٹیئر آف ریپینٹنس، ندامت کا، شرمساری کا. انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الندامۃ توبۃ، ندامت بھی توبہ ہے. ندامت کے کیمیکل لے کر اس آنسو کے ایک قطرے کے اندر ندامت کے تھوڑے سے کیمیکل ڈال دو. اور بھی ایک کیمیکل اس کو اور پاورفل بنا دے گا، وہ ہے ٹیئر آف فیئر. اس آنسو کے قطرے کے اندر ڈر اور خوف کا، خشیت کا لکوڈ، خشیت کا ایک چھوٹا سا کیمیکل اس کے اندر ڈال دو. وعین بکت من خشیت اللہ. اب یہ کیمیکل ڈالنے کے بعد یہ آنسوؤں کا ایک قطرہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے من کو دھونے کے لیے، روح کی غلاظتوں کو یکسر ختم کرنے کے لیے،
اس کے باطن کو صاف ستھرا اجلا اور چمکدار بنانے کے لیے یہ ایک آنسوؤں کا قطرہ اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سناؤں۔ ایک حدیث السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین آنکھیں ایسی ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالنا تو دور کی بات، اللہ ان تین قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ دکھائے گا بھی نہیں۔ تین آنکھیں، نمبر ایک عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے کہ جس نے دوران جنگ رات کو اسلامی لشکر کی پہرے داری کی ہو، سارا اسلامی لشکر سو رہا ہو اور یہ محافظ بن کر، گارڈ بن کر، آنکھیں کھول کر ان کی چوکیداری کر رہا ہو۔ یہ آنکھ جو کھلی ہوئی ہے اسلامی لشکر کی پہرے داری کر رہی ہے۔ نمبر دو عین بکت عن خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کے کیمیکل کے ساتھ، وہ آنکھ جو ڈر جائے اور ڈرنے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے۔ اللہ کی قسم رویا کریں اللہ کے آگے، رویا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی روئیں گے، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ابکو، اے لوگوں اللہ کے آگے رویا کرو۔ تنہائی میں بیٹھ کر اچھا رویا جاتا ہے، خلوت میں بیٹھ کر اچھا رویا جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور اپنے قصوروں کو یاد کر کے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر، گردن جھکا کر، آنکھوں سے آنسو لا کر، اشک ندامت بہا کر اللہ کے آگے رویا کرو۔ اس لیے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جسے اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے رو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پہلے اس حدیث کا شاید تیسرا ہی باقی۔ نمبر ایک آنکھ جس نے اسلامی لشکر کی پہرے داری کی ہو۔ نمبر دو کہ جو اللہ کے ڈر سے رو جائے۔ نمبر تین وعین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک جائے۔ آج کے دور کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اینڈرائیڈ موبائل جو دیکھنے میں بہت اسمارٹ ہیں، بہت ہلکے ہیں، ان کا وزن کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اور آپ کو سمجھانے سے پہلے یہ بات میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ دکھنے میں ہلکے ہیں دنیا کے اندر، اللہ کی قسم قیامت کے دن گناہوں کے پلڑے کے اندر یہ سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ اگر ان آنکھوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں روک سکے تو یاد رکھیے یہ آنکھ پھنسوا دے گی، اور اگر روک لیا گناہ اپنے چام کے ساتھ، اپنی لذتوں کے ساتھ، اپنی حلاوتوں کے ساتھ، اپنی مٹھاس کے ساتھ، اپنی اٹریکشن کے ساتھ آپ کے سامنے آئے اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ سوچ کر کہ آج اگر میں نے اپنی آنکھ کو اس سے بند کر لیا، قیامت کے دن اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا تو دور کی بات، اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ دکھائے گا بھی نہیں۔ اور دوسری حدیث سنا دوں، یہ بھی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ ایک مثال کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا عن خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا جو رو جائے اللہ کے ڈر سے۔ ہاں ایک صورت ہے اس کی جہنم میں جانے کی، اللہ اکبر، حتیٰ یہاں تک کہ یلج اللبن یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں چلا جائے۔ کیا مثال دی ہے؟ بکری کا دودھ دھویا ہے کبھی؟
گائے کا دودھ تھنوں سے نکال دیا جاتا ہے، بھینس کا دودھ نکال لیا جاتا ہے، بکری کا دودھ نکالنے کے بعد برتن میں کوئی اگر کہے میں بڑا اسپیشلسٹ ہوں دودھ نکالنے کا، میں دودھ نکال بھی سکتا ہوں، تھنوں میں واپس ڈال بھی سکتا ہوں، نہیں ہے بھائی اب نہیں جا سکتا، نکل گئے۔ فرمایا ہاں وہ جہنم میں جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس تھنوں میں جانا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کے آگے آنسوؤں کے ساتھ رو جائے اس کا جہنم میں جانا اس طرح محال ہے۔ رویا کریں اللہ کے آگے۔ کتنی افسانیتیں ہو گئیں بھائی؟ 4 ہو گئیں، 5ویں افسانیت 2 رہ گئیں، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دوں۔ 5ویں افسانیت، جس طرح ظاہر کو دھونے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے، صرف خالی سوپ رگڑ لینے سے ظاہر نہیں دھلتا، پانی ڈالنا پڑے گا، ہے نا ایسا؟ کپڑے کو دھونے کے لیے پانی، ظاہری جسم کو دھونے کے لیے پانی، تن کو دھونے کے لیے پانی۔ آئیے یکسانیت اپنی طرف سے نہیں، یہ فلسفہ بیان کر رہا، میں حدیث سے پروف کروں گا، 2 دلیلیں دوں گا کہ من کو دھونے کے لیے بھی پانی درکار ہے، روح کو دھونے کے لیے بھی پانی درکار ہے، باطن کی صفائی کے لیے بھی پانی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہاں سے دھوئیں گے بھائی پانی؟ روح کو کیسے دھوئیں گے پانی سے؟ توجہ میری طرف۔ سب سے پہلے دعائے استفتاح، نماز شروع کرنے سے پہلے ہم جو دعا مانگتے ہیں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ بھی آتی ہے حدیث میں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ آیت بھی آتی ہے۔ دعائے استفتاح میں بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دعا آتی ہے اللہم باعث بینی و بین خطایایا، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، مجھے گناہ سے دور کر، گناہ کو مجھ سے دور کر۔ اور بندے کا مانگنے کا انداز کس نے سکھایا؟ نبی نے۔ اللہ اتنی دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کر دی۔ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ میرے گناہوں سے مجھے پاک صاف کر دے۔ مثال دیتا ہے اللہ کو، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا صاف کر دیا جاتا ہے میل کچیل سے، سفید کپڑے کا ذکر کیا، اس لیے کہ کالا کپڑا بھی دھلتا ہے، سفید کپڑا بھی دھلتا ہے، دھلائی صحیح ہوئی یا نہیں پتہ کون سا کپڑا دیتا ہے؟ عاصم بھائی، سفید کپڑا پتہ دیتا ہے کہ داغ دھلے یا نہیں، ڈارک کپڑا پتہ نہیں دیتا۔ تو اللہ سے کہتا ہے اللہ جس طرح سفید کپڑے کو دھو کر داغ اور دھبوں سے پاک صاف کر لیا جاتا ہے، اللہ میرے باطن کو بھی اس طرح دھو دے جس طرح سفید کپڑا بغیر داغ اور دھبے کے نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اور اسی دعا کے اندر اب تیسری دعا جو میری دلیل ہے، اللہم اغسل، یا اللہ دھو دے، کیا دھو دوں؟ خطایا، میرے گناہ، میرے گناہ دھو دے میرے۔ اور میں نے ابھی بتایا تھا اگر آپ میرے ساتھ ہوں کہ گناہ جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو باطن کو گندا کرتی ہیں۔ اللہ میری باطن کی نجاستیں ہیں کچھ، ان کو دھو دے۔ اور اللہ میں بتاؤں کن چیزوں کے ساتھ؟ بالماء، پانی کے ساتھ، پانی کی ٹھنڈک سے میرے گناہوں کی گرمی کو ختم کر دے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کا پانی ہے، رحمت کا پانی ہے۔ یا اللہ اپنے رحمت کی برکھا برسا دے، اور اپنے رحمت کی برکھا سے میرے گناہوں کی غلاظت، میرے من کی غلاظت، میری روح کی غلاظت، میرے باطن کی نجاست کو دھو دے۔ بالماء، پانی کے ساتھ۔ 2 لفظ اور، والثلج، اللہ
تیری رحمت کے پانی سے اگر میرے اتنے سارے گناہ نہ دھل سکیں، گناہوں کی گرمی اتنی ہو کہ تیرے رحمت کی برکھا سے ان گناہوں کی گرمی ختم نہ ہو رہی ہو، تو اللہ وسلج، اپنی رحمتوں کو بڑھا کر، پانی کی ٹھنڈک اور پانی کی کولنگ جب بڑھتی ہے تو پانی برف سے بدل جاتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو اتنا بڑھا دے، اتنا بڑھا دے، اتنا ٹھنڈا کر دے کہ تیری رحمت کی یہ ٹھنڈک میرے گناہوں کی گرمی کو ختم کر دے۔ ایک لفظ اور، والبرد، اللہ ہمیں نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ترجمہ ذہن میں ہو۔ آج نماز میں آدمی اٹینٹو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کنسنٹریشن کیوں نہیں بنتی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے رکوع میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، رکوع سے سجدے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ والبرد، اور اگر اللہ گناہ بہت ہیں، تیری رحمت کی برکھا برس رہی ہے، تیری رحمت کا پانی ہے، لیکن گناہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو نے اپنی رحمت بڑھا دی، اس کو برف کی طرح ٹھنڈا بنا کر، اب بھی اگر میرے گناہوں کی گرمی ختم نہیں ہو رہی، والبرد، اللہ اولوں کی برسات کر دے، اولوں کی، اولے برستے ہوئے دیکھیں گے کسی نے؟ اللہ اولے برسا دے اپنی رحمت کے، اور اپنی رحمت کے اولے برسا کر میرے گناہوں کی غلاظت کو، میری گناہوں کی نجاست کو، میرے باطن کی گرمی کو ختم فرما دے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل، جنازہ سامنے ہوتا ہے، امام جنازہ پڑھانے والا جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد وہ دعائیں پڑھتا ہے، ہم آمین کہتے ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم، آگے کہتے ہیں اللہم اکرم نزلہ، یا اللہ اکرام کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرنا، ووسع مدخلہ، اور یا اللہ جہاں داخل کرنے جا رہے ہیں قبر میں، ووسع، اس کے مدخل کو، اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دینا۔ اگلا جملہ جو میری دلیل ہے، وغسلہ، یا اللہ دھو دے، غسل کرا دے اس کا۔ ارے تم نے کیا غسل نہیں کرایا؟ اللہ ہم نے نہلا دیا، تو بھی نہلا دے۔ کیا تم نے صحیح طرح نہیں نہلایا؟ اللہ صحیح طرح نہلایا ہے، صابن سے نہلایا ہے، پھر میں کیا نہلاؤں، میں کیا دھو دوں؟ اللہم اغسل خطایاہ بالماء والثلج والبرد، اللہ ظاہر ہم دھو سکتے تھے، ظاہر کو دھو دیا، جسم کو دھو سکتے تھے، جسم کو دھو دیا، تن کو دھو سکتے تھے، تن کو دھو دیا، من کو تیرے علاوہ کوئی نہیں دھو سکتا، روح کو پاکیزہ ہم نہیں بنا سکتے، اس کے باطن کو ہم نہیں صاف کر سکتے، اس لیے کہ گناہوں کی بخشش اگر کہیں سے ملتی ہے تو تیری رحمتوں سے ملتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کا پانی برسا کر اس کے باطن کو بھی دھو دے، اگر اس کا باطن تیری رحمت کے پانی سے نہ دھلے تو اپنی رحمت کی برف گرا کر اس کے گناہوں کی گرمی کو ختم کر دے، اور اگر تب بھی اس کے گناہ بہت ہیں، نہیں ختم ہو رہا ہے، تو اپنی رحمت کے اولے برسا کر اس کے باطن کو دھو دے اور پاک صاف کر دے۔ پانچویں آپ کے سامنے مماثلت بیان ہو گئی کہ جس طرح ظاہر کو پانی سے دھویا جاتا ہے، باطن کو بھی پانی سے دھویا جاتا ہے، اور آخری مماثلت، چھٹی مماثلت، وہ بھی سن لیجئے۔ ظاہری لباس میں بہت سارے لباس، بہت سارے کلر، ڈارک، لائٹ، گرے، پیلا، نیلا، بلیک، وائٹ، بہت سارے کلر ہیں۔ ان سارے لباسوں میں سب سے بہترین لباس لباس الابیض، سفید لباس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباسوں میں سب سے بہترین لباس لباس ابیض، سفید لباس۔ اور یاد رکھیے باطن کے لباسوں میں، من کے لباسوں میں اور روح کے لباسوں میں سب سے بہترین لباس لباس التقوی،
اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ لباس الابیض جو تن کا لباس ہے، بہترین لباسوں میں سب سے بہترین لباس، اور لباس التقوی جو من کا لباس ہے، لباس الابیض اور لباس التقوی کی سملیرٹی یہ ہے کہ جس طرح، سملیرٹی بتانے کے لیے یہ لفظ ضروری ہے، جس طرح لباس الابیض میں داغ اور دھبے فوراً نمایاں ہوتے ہیں، ڈارک کلر کے لباس میں داغ اور دھبے نمایاں نہیں ہوتے۔ بھائی توجہ پوری رکھیے گا، میرے ساتھ رہیے، بات آخری مرحلے میں جا چکی ہے۔ جس طرح لباس الابیض میں داغ اور دھبے فوراً عیاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح جس کی روح پر تقوی کا لباس ہو اس کو بھی گناہ کرتے ہی فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اپنی طرف سے منطقے فلسفے بیان کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا قرآن وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کی نہیں ہوتی قبول، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب موت کو دیکھتے ہیں، قال، کہتے ہیں انی تبت الآن، اللہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہے؟ اللہ پھر کن کی توبہ قبول ہے؟ سنیے الفاظ، انما التوبۃ، توبہ تو انہی کی قبول ہوتی ہے، علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ اکبر، توبہ ان کی قبول ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، کوئی داغ اور دھبا من کو لگ جائے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی شکل میں، ثم یتوبون من قریب، بہت قریب ہی، فوراً ہی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہو گئی غلطی، اور اگر دیر لگا دی توبہ ان کی قبول نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں احساس نہیں ہوا توبہ کا، غلطی کا، داغ اور دھبے کا احساس نہیں ہوا، پتہ چلا لباس التقوی نہیں ہے، کوئی اور لباس ہے۔ اگر لباس التقوی ہوتا تو لباس الابیض کی طرح داغ اور دھبا فوراً تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا، مجبور کرتا کہ تم اس کو صاف کرو۔ کہ نا آپ وائٹ سوٹ پہن کر کے آپ پارٹی میں جائیں، صرف یہاں پر ایک مکھی کے برابر کالا دھبا لگا ہوا ہو، پوری توجہ بھائی، بیگم سمجھا بھی رہی ہیں، ارے بھائی یہ نہیں پہنو یار، وہ کہہ رہے تھے یار تم چپ رہو، پورا سوٹ چمک رہا ہے، اتنا سا تو دھبا لگا ہوا ہے۔ بیگم کی مانی نہیں اور پہنچ گئے پارٹی میں، جس سے مل رہے ہیں گلے ملنے کے بعد وہ پورے صاف ستھرے لباس کو نہیں دیکھ رہا، اسی داغ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ یہاں پڑ رہی ہے نا ایسا۔ اب آدمی کہتا ہے استاد یہ جلدی سے جاؤ واش روم، اسے صاف کرو، جو جس کو ملو یہیں دیکھتا ہے، پورا لباس اس کو صاف نظر نہیں آ رہا، یہی داغ اور دب، اب اس کو فکر لاحق، اب احساس ہوتا ہے کہ یار بیگم کی ہمیشہ نہیں مانتا، کبھی کبھار تو مان ہی لینی چاہیے، یہ داغ دھبا صاف کر کے ہی آنا تھا، دوسرا لباس پہن کر ہی آنا تھا۔ تو بھائی اگر گناہ ہو رہے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس نہیں ہو رہا، سمجھ لیجئے کہ باطن کے اوپر، روح کے اوپر، من کے اوپر لباس التقوی نہیں ہے۔ لباس التقوی کی شان یہ ہے کہ لباس التقوی جس کے باطن کے اوپر ایمان کی چادر پاکیزہ ہوتی ہے، جس کا باطن صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جس کا باطن سفید کپڑے کی طرح چمک رہا اور دمک رہا ہوتا ہے، اس کو گناہ کرتے ہی سب سے پہلے احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس اس کو توبہ کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
جو آپ کے سامنے موضوع بیان کیا ہے اس کے بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، اور جو دین کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں اشارہ ضرور کروں گا. میں اب تقریر نہیں کر رہا، آپ بے فکر ہو جائیں. جمعے کے روزے میں سچی بات یہ ہے کہ اللہ ہی 1 گھنٹے بیان کروا دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا تو ایک مقتدی مل کے کہنے لگے مولوی صاحب روزہ ہے نا آپ کا ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی الحمدللہ، نظر نہیں لگاؤ، میں سنت طریقے کے مطابق سحری کرتا ہوں، اور بڑی ہمت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. سنت یہ ہے کہ سحری میں کھجوریں خوب کھائیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے، کھجوریں کھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہمت طاقت دے گا کہ آپ 2 جمعے پڑھا سکتے ہیں. میں ابھی فی الحال دوسرا جمعہ نہیں پڑھا رہا، بے فکر ہو جائیں. لیکن وہ طلباء حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں وہ چھٹی جو مماثلت بتائی ہے صرف اشارہ کر دوں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ چھٹی مماثلت یہ بتائی تھی کہ گناہ کرتے ہی فوراً احساس ہوتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمرتن، آپ نے ایک کھجور کھا لی، تحت جنبہ من اللیل، اور وہ کھجور آپ کے بستر کے نیچے تھی، رات کو پڑی ہوئی آپ کو ملی. آپ نے کھجور دیکھی، صاف کری اور کھا لی. کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں، اور بڑی بے چینی اور بڑے اضطراب کے ساتھ آپ نے رات گزاری. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول میں ساری رات آپ کو دیکھتی رہی، ارقت البارحۃ، کوئی تکلیف کوئی پریشانی، بہت بے چین تھے. آپ نے فرمایا انی وجدت تمرتن، میں نے ایک کھجور پائی، فاکلتها، اور اس کو میں نے کھا لیا. کھانے کے بعد وعندنا تمرۃ من تمر الصدقۃ، ہمارے ہاں کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھیں صدقے کی، اور میں نے وہ کھجور کھا تو لی. اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ کہیں وہ ان تکون من الصدقہ، کہیں وہ صدقے کی کھجور تو نہیں تھی، کسی بچے نے لا کر ادھر ڈال دی ہو. صدقہ مجھ پر حرام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں بخاری کے اندر. ان کا ایک غلام کوئی کھانے پینے کی مٹھائی لے کر آیا. ابوبکر صدیق بہت بھوک کی حالت میں تھے، فوراً وہ لڈو یا کوئی مٹھائی کا پیس لے کر کھا لیا. غلام نے کہا آقا آج تو بڑا عجب کام کیا آپ نے، ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، پہلے جب یقین ہوتا کہ حلال کا ہے تب کھاتے تھے، آج تو آپ نے فوراً کھا لیا. کہا مجھے بھوک اتنی لگی ہوئی تھی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے یہ ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا. اب جلدی سے بتا کہاں سے لایا تھا، حلال بھی تھا یا نہیں؟ کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں حلال یا حرام. ہاں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کاہن تھا، پامسٹ تھا، نجومی تھا، ہاتھ دیکھ کر لوگوں کو بتاتا تھا. غلط ہے، شریعت میں حرام ہے. فرمایا جس نے نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اللہ اس کی 40 دن کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا. میں وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے بلایا، آئیے مولوی صاحب آپ نے جو بات بتائی تھی بالکل ویسا ہی ہوا، یہ لیجیے مٹھائی. یہ وہ مٹھائی تھی. وہ ایک لقمہ کھانے کے بعد اب ابو بکر صدیق نے پانی منگوایا، فدعا بمائن، پانی منگوایا. پانی پی پی کر اور انگلیاں حلق میں ڈال ڈال کر اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پیٹ بھر کے تو سحری کھائی نہیں تھی ہماری طرح، ہے نا. 2-3 سال پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز میں ایک صاحب نے، وہ دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے، اگلی صف کے ایک میرے نمازی ہیں ان کی گردن پر ساری قے ڈال دی. اور کہنے لگے یار مولوی صاحب اللہ کے واسطے ممبروں پہ بتائیں کہ یار کوئی اپنے سمجھ آ رہی ہے چچا جی کا ولیمہ سمجھ کے یہ سحری نہیں کیا کریں، کہ ٹوٹ پڑو. ایسا لگتا ہے مشن پہ روانہ ہو گئے، ٹوٹ کے آ رہے ہیں موبائل پر، یہ کھا لو یہ کر لو اور اس سے ہو جائے گا اور پیاس نہیں لگے گی. اسے ایک مشن پہ روانہ ہونا ہے ہم نے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. وہ کہنے لگے یار میری پوری نماز میں میری پوری قمیص خراب کر دی، مجھے بتائیے اب مسئلہ میری نماز ہو گئی یا نہیں؟ بھائی اتنا کیوں ڈٹ کے کھا؟ ابو بکر نے ایک لقمہ کھایا ہے، لیکن اب اس نے کہا کہ یہ تو وہ کہانت کیا کرتا تھا قے کے لیے، وہ ایک لقمہ تو معدے کی دیواروں میں جا کر چپک گیا، جان جوکھوں میں ڈال دی. پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے جب تک وہ لقمہ باہر نہیں نکلا. سکون نہیں آیا. غلام نے کہا
ایک لقمہ کھانے کے بعد اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی نکالنے کے لیے. کہا جان جوکھوں میں. اگر ابو بکر کو اس لقمہ نکالنے کے لیے جان نکالنی بھی پڑتی تو جان نکالتا, اس لیے کہ ابو بکر نے سنا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا. میرے دوست, احساس, فوراً احساس. بہت سارے واقعات شریعت میں ہیں, موجود ہیں. عورت سے زنا ہوا, فوراً آ گئی اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول غلطی ہو گئی, طاہرنی پاک کر دیجئے. فوراً آئی. احساس ہونا چاہیے. گناہ کرنا اتنا برا نہیں, گناہ کر کر گناہ کا احساس نہ ہونا یہ سب سے بری چیز ہے. حضرت الامام صاحب نے 2 پرچے بھیجے ہیں. ایک میں فہرست ہے تمام بیماروں کی. سچی بات یہ ہے, خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیں. یہ ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ صحت, اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت. اس نعمت کی قدر اس وقت آتی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے. ایک صاحب خیر ہیں, ڈائلیسس پر ہیں, ڈائلیسس پر. میں ان سے مل کر باہر گیا جب, تو میں نے دیکھا جو ڈائلیسس پر ہیں وہ بستر پر پڑے ہوئے, اٹھا بھی نہیں جا رہا, اور کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے میرا ڈائلیسس ہوتا ہے, ایک دن چھوڑ کے. کہنے لگے مولوی صاحب دوسرا دن جو آرام کا ہوتا ہے نا وہ آرام ہی کا ہوتا ہے, اس لیے کہ جسم میں جان نہیں ہوتی. 5 گھنٹے مسلسل میری باڈی, میرا دل مشینوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. وہاں یہاں سے بلڈ نکلتا ہے, مشینوں سے پیوریفائی ہو کر پھر جسم میں جاتا ہے. 5 گھنٹے کے اس سرکولیشن اور پروسیس کے بعد تب میرا بلڈ میرے یورین سے الگ ہوتا ہے, اور مشین یورین کو ایگزارب کر لیتی ہے اور میرے جسم پر خالص خون آ جاتا ہے. لیکن صرف 24 گھنٹے کے اندر پھر یورین میرے بلڈ کے ساتھ پھر مل جاتا ہے. میں ان کی حالت دیکھ کر میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کانکڑی ایسا آدمی مزدور, اور وہ ایک ٹرک کے اوپر, وہ لوڈڈ ٹرک تھا, اس کو وہ ان لوڈ کر رہا تھا. ایک بوری اٹھائے اور وہاں جا کے پھینکے. میں نے گاڑی روکی, ہوں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار میں ابھی ایک پیشنٹ دیکھ کے آ رہا ہوں, وہ ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے, کروڑوں کا مالک ہے, جس بنگلے میں رہتا ہے اس وقت 12-15 کروڑ کا بنگلہ ہے. ہاں جی آپ بتائیں, کوئی میرے ساتھ کوئی, وہ سمجھا تعاون کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا یار ایک بات سمجھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس, اور یہ ممبر پہ بیان کروں گا, میں خطیب ہوں. میں نے کہا کیا چیز؟ میں نے کہا یار اگر آپ, پہلے میں نے ان کی کنڈیشن بتا دی. میں نے کہا اگر میں آپ کو ان کا بنگلہ دلوا دوں, آپ کے نام کروا دیتا ہوں, لیکن یہ جو آپ کی صحت ہے نا, جو پورا ٹرک آپ ان لوڈ کر رہے ہیں, یہ صحت بدلے میں آپ ان کو دے دیں گے. اگر یہ صحت ان کو مل جائے اور بدلے میں آپ کو ان کا 15 کروڑ کا بنگلہ مل جائے. نہیں مولوی صاحب میرے گردے صحیح ہیں ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہوں. غریب آدمی ہوں یار, کرائے کا گھر ہے, تم نے بھی بتا. ہاں وہ کرائے کا گھر صحیح ہے بھائی مولوی صاحب, الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو انسان رونا روتا ہے نا, ارے میں غریب, میں مسکین, ارے میں پریشان. ارے تجھے پتہ بھی ہے اللہ نے تجھے کروڑوں کا مالک بنایا ہے. آج اگر تیرے پاس کوئی جائے اور کہے میاں اپنی ایک آنکھ دے دو اور یہ لو 5 کروڑ, میاں اپنے پاس رکھو یار, دماغ خراب ہے, 5 کروڑ کی ایک آنکھ بیچ دوں تم کو, نہیں بیچتا کوئی. یہ کروڑوں کے اعضاء ہیں آپ کے پاس, کروڑوں کے اعضاء. جب ہی کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ, پیسہ منی ویلتھ نہیں ہوتا, ہیلتھ از ویلتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مریضوں کو شفا یاب فرما دے. بھائی روزے کی حالت میں ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, جمعے کا دن ہے, اللہ کا گھر ہے, اور میں اللہ کے گھر کے اندر, اللہ کے گھر کی معزز ترین جگہ محراب کے اوپر, اور محراب کے اوپر ممبر کے اوپر کھڑا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہوں. آپ آمین کہہ دیں. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے حضرت الامام صاحب, حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمود احمد حسن صاحب, حضرت پروفیسر مولانا محمد سلفی صاحب, آصف شکیل, عاقل شیخ صاحب, مسعود سمیع صاحب, بیگم غزنوی, والدہ سارہ, والدہ رابعہ, فرحین عاقل, فوزیہ باجی, حامدہ باجی, ساجدہ باجی, بیگم خانے وال والی, آپی,
والدہ نسیمہ، عبداللہ بھائی، بشرا یونس، والدہ حافظ یوسف، دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ صابر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ملیر میں، وہ ICU میں، اللہ ان کو بھی صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے پرچے نہیں بھیجے، جو دعا کروانا چاہتے تھے کروا نہیں سکے، بول نہیں سکے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اسی طرح بروز منگل 11:30 بجے صبح خواتین کا انشاءاللہ درس قرآن و حدیث ہوگا، رضوان انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں گی، اور آخری پرچی جو حضرت الامام صاحب نے بھیجی ہے اس کو بھی بیان کرنا بتانا بہت ضروری ہے۔ جماعت کے جو الحمدللہ جماعت چل رہی ہے، تو ہماری جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق اپنی سی پوری کوشش کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ، یہ سر فہرست ہے جماعت کے کاموں میں، دعوت و تبلیغ۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ جماعت کراچی کے اندر اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خاندان کے بہت سارے افراد، غیر خاندان کے بہت سارے افراد، جماعت کے اندر جو حلقہ جات ہیں اور حلقہ جات کے اندر جو ناظمین ہیں، اور ناظمین حلقہ جات کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہے، ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں سے معلومات حاصل کی جاتی ہے اور ان کی ضروریات معلوم کی جاتی ہیں، اور وہاں سے لوگ اپنے ناظم کی تصدیق کرا کے یہاں مرکز میں پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ الحمدللہ ماہانہ تعاون بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی، بیماری کے موقع پر بھی قرضے بھی اتارے جاتے ہیں، کسی کو مشین کی ضرورت ہے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جماعت کا بیت المال باوجود اس کے کہ بہت کمزور ہے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کمزور ہے، ان میں ایک بنیادی وجہ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 2 سال کے اندر واقعتاً معیشت تباہ حالی کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو ہمارے ساتھی مخیر حضرات اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی میں آپ کو ترغیب دلاؤں اور میں حصہ نہ لوں، یہ بالکل وہ ہو جائے گا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں۔ بھائی سب سے پہلے میں انشاءاللہ 5000 روپے یہاں پر دے کر جاؤں گا اور رسید بنوا کے جاؤں گا۔ آپ بھی اپنا جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ابھی دیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ دیں، آفس میں دیں، یا فیصل بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا 2-3 ساتھی یہاں پر ہیں، گیٹ پر جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں وہ باہر سے احباب آئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو نہ دیں، لیکن اگر ان کو دیتے ہیں تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ جماعت کو دیا جا رہا ہے، جماعت کے لیے آپ کو جماعت کے پوائنٹ پر ہی دیں۔ جمعے کے علاوہ بھی آفس کھلا ہوا ہوتا ہے، تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔